فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت طوفة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت ريحانة المؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف باوالدن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نہایت واجب الاحترام عشاقان مصطفیٰ غلامان اولیاء اسٹیج پہ مشائخ اعظام علماء کرام بخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سونے ماہی سرکار کا ساتھی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر توصیف النبی نقشبندی مجددی اور پیر طریقت حضرت علامہ طیب مبین صاحب میرے مسلک کے جید علماء کرام تشریف فرما ہے انشاءاللہ ہم ان علماء کرام کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ وقت مقرر پہ ان علماء کرام کے نورانی روحانی خطابات سے ہم اپنے دلوں کو مستفید فرمائیں گے لیکن جس خاموشی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ شاید کوئی ایسا موسم ہے ٹھنڈا جس جب آدمی ٹھنڈک میں بیٹھتا ہے تو زبان پہ ٹھنڈک ہوتی ہے تو نہ سبحان اللہ نہ ماشاءاللہ چلو اور آپ کو کچھ نہیں کہتے اتنا تو کہہ دیا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو پھر محبت سے کہیں سبحان اللہ دیکھیں یہ جو رنگ لگے ہوئے ہیں یہ سارا جو فیض ہے یہ اولیاء کاملین کا ہے انہی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیے کوئی پشاور سے آ رہا ہے کوئی لاہور سے آ رہا ہے کس مقصد کے لیے آیا ہے اس مقصد کے لیے آیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں گزاری حضور کی محبت میں گزاری اور پھر وہ جس کی زندگی اپنے مرشد کی خدمت میں گزری اور جنہیں فنافی شیخ جناب تاجدار تصوف یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا پیر سید اسد اللہ شاہ غالب صاحب اللہ سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف آپ ہماری محفل میں تشریف لائے ہیں میں برادران کی طرف سے حضرت کو خوش آمدید کرتا ہوں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے مشائخ اعظام تشریف لاتے رہیں گے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صوفی صاحب کو علماء سے اور مشائخ سے محبت ہے چلو آج تو آپ کو سبحان اللہ کی پابندی ہے کہ ظاہر ہے آپ مشائخ کو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب سامنے لائٹ زیادہ ہو نا تو پھر بیٹھنے والوں کو پتہ نہیں آتا کہ سبحان اللہ کہنا نہیں کہنا ایک دفعہ کہتے سبحان اللہ ذوق سے کہ سبحان اللہ صوفی عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مرشد سے اتنا محبت اور پیار یہ پیار کا نتیجہ ہے کہ جنازے پہ بھی شیخ تشریف لائے ہیں آج چیلم پہ بھی آئے ہیں اس لیے آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ کسی اللہ والے کے جب دامن میں آؤ گے وہ دنیا پہ بھی تمہارا ساتھی ہے قبر حشر پہ بھی تمہارا ساتھی ہے
اور ہمیں تو بزرگوں سے یہ سبق ملا ہے. حضرت خواجہ غلام فرید کی دھرتی ہے نا، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ پیٹن والے، وہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے گھر آقا کریم کی محبت، آقا کریم کی تشریف آوری ہو، تو آپ نے اپنے مرشد سے جو سبق پڑھا نا، وہ فرماتے ہیں کر صاف ویڑھا دل دا، کر صاف ویڑھا دل دا، ول دیکھ وہی خود گھر ملدا. فرمایا جب اپنے دل کے اس آئینے کو، اس ویڑے کو صاف کرے گا تو پھر ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا. جب خواجہ غلام فرید کے اس حکم پہ عمل کرے گا تو خواجہ صاحب فرماتے جب میں نے دل کے اس سینے کو صاف کیا ہے، آئینے کو صاف کیا ہے، تو پھر مجھ سے پوچھ خلقت کو جہدی گول ہے اور حضرت فرید کے گول. اگر سمجھے تو کہتے سبحان اللہ، لوگ سے کہتے سبحان اللہ. حضرت خواجہ غلام فرید نے میں سبق دیا ہے کسی کامل کے ہاتھ پہ ہاتھ دیجئے، کیونکہ جب کسی کامل کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ آئے گا، اگر چشتی ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، مجددی ہے، قادری ہے، اویسی ہے، کسی اللہ والے کے دامن میں جب تو آ جائے گا تو انشاءاللہ وہ کامل ہے. اگر تیرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جب مرشد کی نگاہ کرم ہو جائے گا، جب مرشد کی نگاہ پڑ جائے گی، ادنے کو آلہ بنا دیں گے اور ایسا آلہ بنائیں گے، بیٹھا کوٹ پچھل میں ہوگا اور کہہ رہا ہوگا الیوم بسر حدید میں ہر وقت یاد دیدی. بیٹھا کوٹ مٹھن میں ہے اور دیکھ رہا ہے مدینے والے آقا کو دیکھ رہا ہے، ان کے پیار دیکھ رہا ہے، ان کی محبت دیکھ رہا ہے. تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کامل کے ہاتھ میں آئے گا تیرا دل بھی صاف ہو جائے گا، اور دل ایسا صاف ہوگا، ایسا صاف ہوگا تو جہاں بھی ہوگا اپنے آقا کی نگاہ میں ہوگا. تو صوفی صاحب کی زندگی دیکھیے، جب بھی دیکھیے ان کی زبان پہ مرشد کی باتیں ہیں، ان کی زبان پہ مرشد کا تذکرہ ہے. اگر مرشد کوئٹہ میں ہے تو یہ بھی وہاں ہے، جہاں بھی ہے یہ بتا گئے ہیں جب مرشد کے کامل ہاتھوں میں آ جاؤگے نا تو مرشد پھر اکیلا نہیں چھوڑتے، مرشد نگاہ کرم فرماتے ہیں، ادنے کو آلہ بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے بظاہر صوفی صاحب ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ان کی روح آج دیکھ رہی ہے کہ میرے مرشد کامل بھی آئے ہوئے ہیں، علماء بھی آئے ہوئے ہیں. اور مومن تو یہ چاہتا ہے کہ کب وقت آئے گا اس دنیا سے جاؤں گا. کیوں؟ فرمایا دنیا سے جاؤں گا سب سے پہلے آقا محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو. الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت ریحانۃ المومن، مومن کے لیے موت پھول کی طرح ہے. اور پھر علامہ اقبال علیہ رحمت فرماتے ہیں کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، ارے وہ غیر سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. اپنے حدیث پاک میں اپنے موضوع کو ختم کروں گا کیونکہ اور علماء کرام تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کے ہم نورانی بیان سنیں گے. الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، موت ایک کھولے جیندے ویندے دروازہ ویندہ کھولے جو خبر رسول کی گاہ. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاملین کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور ان کی نگاہ میں آ جائیں. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے صوفی عبدالستار صاحب کی بخشش فرمائے، کرور کرور رحمت کو نور فرمائے. اور دیکھیں اس طرح علماء کرام سے سنتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا ہے. ماشاءاللہ علامہ مفتی محمد اویس نقشبندی جو اپنے بیٹے کو عالم بنا کے گئے ہیں، جب یہ حدیث پڑھائیں گے ثواب آپ کو ملے گا، جب یہ قرآن کی تلاوت کریں گے ثواب آپ کو ملے گا. یہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے ثواب آپ کو ملے گا. کیونکہ جب پڑھیں گے نا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جب یہ مسجد میں قرآن پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم.
تو یہ قیامت تک ان کو ثواب ملتا رہے گا، ان کی قبر پہ روشن ہوتی رہے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملتا رہے تو اپنے کسی ایک بچے کو قرآن کا قاری بنائیں، کسی بچے کو عالم بنائیں، اور جب تک وہ درس قرآن پڑھاتے رہیں گے والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ میری جنت کی حاضری قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔